بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرٹ نیوز کے پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینہ۔ آج ہم 3 ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ لانگ مارچ کچھوے کی چال پر کیوں چل رہا ہے اور یہ کب پہنچے گا اور تاخیر کا شکار کیوں ہے، اور اس کے جواب میں حکومت جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کیوں نہیں کر رہی، وہ لیٹ کیوں کر رہی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ نام کس کس کا آ رہا ہے آرمی چیف کے لیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں لانگ مارچ کی۔ اگر ہم ماضی کا تھوڑا سا مشاہدہ کریں تو کوئی بھی لانگ مارچ ہو وہ اداروں کے تعاون کے ساتھ کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے 2016 میں خان صاحب کا لانگ مارچ یا دھرنا دیکھ لیں تو اس وقت اداروں کی ان کو سپورٹ حاصل تھی اور خان صاحب بڑا آسانی کے ساتھ تعلقاتری کے ہمراہ دھرنا اسلام آباد لے گئے اور وہاں 126 دن تک مقیم رہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ دھرنے کے ساتھ، لانگ مارچ کے ساتھ اور اس طرح کے احتجاج کے ساتھ حکومت کے اوپر دباؤ تو بڑھتا ہے، حکومت جاتی نہیں ہوتی۔ 2016 میں اب دیکھ لیں کہ کتنا فریلی کھیلیں خان صاحب، لیکن حکومت میاں نواز شریف صاحب کی ختم تو نہیں ہو سکی۔ اور اس وقت تو خان صاحب کو اداروں کی قطعاً سپورٹ نہیں ہے، اور ان کو خان صاحب کے جواب میں جو مسلسل الزام تراشی کر رہے تھے اس کے جواب میں آ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی، جو کہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت عوام کی سپورٹ ہے۔ خان صاحب کی جو پذیرائی ہے یہ اس وقت وہ پاپولر ہے، وہ 2016 کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ وہ ضمنی انتخابات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہاں وہ بآسانی جیت جاتے ہیں، باوجود اس کی کہ عوام کو پتہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ اس حلقے میں شاید جلسہ کرنے ہی آئے، ویسے تو نہیں آنا اور اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھنا، اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں وہ سارے ضمنی انتخابات سوائے کہ وہ جیتے گئے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا کل کا ایک بیان تھا کہ ہم بار بار تاریخیں بدلیں گے اور ان کو تھکائیں گے حکومت کو۔ پہلے یہ لانگ مارچ جو تھا یہ 4 سے 5 روز کے بعد اسلام آباد پہنچ جانا تھا، لیکن کل جو نیا شیڈول جاری ہوا ہے اس کے مطابق یہ 10 یا 11 نومبر کو اسلام آباد داخل ہوگا۔ اچھا، تھوڑی سی اس میں وضاحت کرنا ضروری ہے کہ خان صاحب کیوں اس کو لٹکا رہے ہیں اور لیٹ کر رہے ہیں۔ ایکچولی خان صاحب اس انتظار میں ہے کہ خان صاحب کے پاس پتہ ہے یہ آخری لانگ مارچ آخری کارڈ ہے، اس کے بعد خان صاحب کے پاس فی الحال جو سیاسی طور پہ کارڈ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اور اگر یہ پتہ بھی ان کا ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی کم ہوگی اور اس کے بعد حکومت بھی ان کے اوپر چڑھائی کر دے گی۔ اس لیے وہ پھونک کر لے کے چل رہے ہیں اپنے قافلے کو، کارواں کو اور لانگ مارچ کو۔ ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید محمد بن سلمان جو سعودی فرما روا ہے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ڈیٹ ابھی فائنل نہیں ہے لیکن وہ 10 سے 15 نومبر کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے بھی خان صاحب اوائڈ کر رہے ہیں۔ کل کو اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر انہی دوست ممالک کے سامنے جو ہے وہ بڑی ایک نیگیٹیوٹی کی تصویر جاتی ہے کہ جب ہم دورے پہ گئے ہوئے تھے تو اس وقت یہ صاحب ایک لانگ مارچ، یہ دھرنا، یہ احتجاج لے کر مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے خان صاحب بھی تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایم بی ایس کی جو دورہ پاکستان کی تفصیل ہے وہ بھی سامنے آ جائے، اس لیے وہ تھوڑا سا آہستہ لے کے چل رہے ہیں۔ اب بات کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رش نہیں ہے، ایک تو اس دفعہ لانگ مارچ کی اسٹریٹجی بڑی چینج کی ہے خان صاحب نے۔ وہ تھوڑا سا لے کے جاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اگلے دن پھر شروع کر لیتے ہیں اور مجمع معقول اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ہے، لیکن وجہ صرف یہ ہے کہ اداروں نے آ کر جب پریس کانفرنس کر دی تو اس کے بعد کافی جو لوگ ہیں یا سیاست کے اندر ان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کو سپورٹ حاصل نہیں ہے، اور باقی سیاستدان یا جو الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ تو دور کی بات، خان صاحب کی اپنی صفوں میں لوگ اس وقت ہیں جو ان کی قریبی ہیں، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میری اطلاعات کے مطابق کہ زمان پارک کے اندر کچھ اس موضوع کے اوپر گرما گرمی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ قافلے یہ لانگ مارچ ہے اسلام آباد کے قریب پہنچے گا تو کراچی سے نکلا ہوا قافلہ بھی شامل ہو جائے گا، پھر پنڈی کے اندر جا کر کے پی کے کا قافلہ اور کارواں جو ہے وہ بھی جوائن کر لے گا، اور اپر پنجاب کے کافی شہروں سے بھی قافلے نکلے نہیں ہیں، تو وہاں جا کر میرا خیال اسلام آباد انٹر ہونے سے پہلے، یہ پنڈی انٹر ہونے سے پہلے یہ تعداد
ایک معقول ہو جائے گی، گو کہ لاکھوں میں نہیں ہوگی جو خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں اور ہر جلسے کے اندر دوسرے ملکوں کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ 20-25 لاکھ لوگ، تو وہ لاکھوں والی تعداد تو بالکل نہیں ہے۔ عوام ووٹ کا استعمال کرتے ہیں خان صاحب کے لیے، لیکن یہی المیہ سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ تو پڑتا تھا لیکن ان کے لوگ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب میاں صاحب مجھے کیوں نکالا وہ نکلے تھے اسلام آباد سے، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، لاکھوں کا مجمع وہ بھی نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں کر رہی ہے آرمی چیف کی تعیناتی میں۔ اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ خان صاحب کے ٹیمپریچر کو ذرا دیکھ رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کا جو دورہ پاکستان ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مراسم ہیں وہ آرمی چیف باجوہ صاحب کے ساتھ بہت ہی اچھے ہیں، تو ان کے دورہ مکمل کر کے واپس جانے کے بعد ان کی جو ریٹائرمنٹ کا اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی جائے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز بھی ہے کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے اندر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وقت سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں، اس کے بعد خان صاحب کا کیا ریئیکشن آتا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ خان صاحب ظاہری بات آئینی حق حاصل ان کو نہیں ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کر سکے، لیکن یہ سارا جھگڑا ان کا جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ جب تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو اپوزیشن جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو جب یہ بھنک پڑی تھی کہ مارچ کے اندر آرمی چیف تعینات کر دیں گے اور جنرل فیض حمید صاحب کو کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو اس وقت یہ سارے متحرک ہوئے اور اس کے نتیجے کے اندر جو تھی وہ تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی اور اس کو کامیاب بنایا تھا۔ اب نومبر چڑھ گیا ہے، نومبر کی آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک حکومت اعلان نہیں کر پا رہی۔ ذرائع کے مطابق اس وقت میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کو معلوم ہے کہ کن کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ چیزیں باہر نہیں نکالی، ایون اتحادیوں کو بھی ابھی تک نہیں بتایا گیا۔ وہ ایک فارمیلٹی پوری کر کے مشاورتی عمل کریں گے اور وہاں بتا دیں گے کہ ہم ان کو آرمی چیف لگانے جا رہے ہیں تاکہ ان کا اعتماد حاصل ہو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ نام کس کس کے ہیں۔ ایک تو تھوڑی سی اس دفعہ مسلم لیگ نون نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ چینج کی ہے۔ وہ کیسے کی ہے کہ ماضی کے اندر وہ 5ویں، 4تھے، 6ٹھے، 3 نمبر سے اٹھا کر آگے آرمی چیف لگایا کرتے تھے، اور ان کا یہ سوچنا ہے کہ جب بھی ہم نے ایسا کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ اسی آرمی چیف نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تو اس دفعہ اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں کہ سینئر موسٹ جو جنرلز ہیں ان کو ہی ہم میرٹ کے مطابق لگاتے ہیں۔ اچھا، جو سینئر ترین ہیں اس میں پھر جنرل عاصم منیر صاحب ہی ہیں، اور اس نام کو خان صاحب جو ہے نا وہ شروع سے کہتے تھے کہ یہ نام نکال دیں، باقی کے اوپر مشاورت کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا جو تھا وہ ہے جنرل اظہر عباس صاحب۔ اب یہ نام تو سامنے آئے ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ آرمی چیف بنیں گے اور ایک جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بنیں گے۔ ان میں کون آرمی چیف بنے گا یہ بھی فائنل نہیں ہوا، لیکن یہ 2 نام جو ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج چائنا کا دورہ کر کے واپس آ گئے ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 8 سے 10 دن کے اندر شاید جو نئے آرمی چیف ہیں ان کی تعیناتی کی منظوری دے دی جائے گی، تاکہ یہ ایک سیاسی بحران جو ہے یہ کسی طرف لگ سکے۔ آج اسد عمر صاحب نے بھی صبح ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اور اداروں کو چاہیے کہ وہ اس سیاسی بحران کا حل تلاش کریں۔ تو خان صاحب کو یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے، اور پہلے دن سے ہی ان کو اس حقیقت سے وہ آشکار تھے کہ لانگ مارچ کے ذریعے وہ کوئی اپنا مطالبہ نہیں منوا سکتے، لیکن وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھے کہ شاید کوئی اداروں کے اندر سے بندہ ہماری سپورٹ کرے یا کوئی دباؤ ڈالے حکومت کے اوپر اور الیکشن کی تاریخ ہمیں مل جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہوگا، کیونکہ جب اقتدار سنبھالا تھا اتحادی حکومت نے تو اس وقت بقول اداروں کے پاکستان جو تھا وہ ڈیفالٹ کے قریب تھا، تو انہوں نے سخت فیصلے کیے، سخت معاشی فیصلے کیے، اور اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی بھی کم ہوئی، اور خان صاحب کی اس کے مقابلے میں پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اب وہ یہ اداروں سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی خاطر اپنا جو سیاسی مستقبل تھا وہ داؤ پہ لگایا ہے، تو اب ہمیں ٹائم فریم پورا کرنے دیں، اپنے مقررہ وقت کے اوپر الیکشن ہم کروائیں گے تاکہ ادھر پاکستان کی معیشت کو کندھا بھی دیا جائے اور ادھر عوام کو بھی کچھ ڈیلیور کیا جائے، تاکہ کل کو ہم بھی سیاست کے میدان میں جانے کے قابل ہوں۔ ابھی تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔